حضرت آمینہ کے پسر حضرت عبداللہ کے لخت جگر حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ ایک بادشاہ اپنے مصاحبین اور ساتھیوں کے ساتھ صبح سویرے شکار کے لیے نکلا۔ صبح کا سہانا وقت تھا جب کتنی چہل پہل نہیں ہوتی۔ گھوڑے پر بیٹھ کر بادشاہ روانہ ہوا جنگل کی جانب۔ اس کے ساتھ اس کے مصاحبین، وزیر، مشیر، عالی، موالی، غلام، خدام، چاکر سب چل رہے تھے، اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی، اس لیے کہ صبح کا سہانا وقت تھا۔ اسی وجہ سے اگر کوئی بیچ سڑک پر چل رہا ہوتا تو وہ سائیڈ ہو جاتا، اس لیے کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ اور بادشاہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ ہم اگر کبھی شکار کے لیے جائیں اور ہمارے راستے میں ہمارے سامنے کوئی آگے کھڑا ہو جائے یا ہمارے سامنے کوئی چلتا ہوا نظر آئے، بادشاہ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ بڑے ہی کر و فر، شان و شوکت کے ساتھ بادشاہ کی سواری جنگل کی جانب جا رہی تھی۔ چلتے چلتے اچانک کیا دیکھتا ہے بادشاہ کہ ایک آدمی جو ایک آنکھ والا ہے مین روڈ پر بالکل بیچ میں بادشاہ کی طرف آ رہا ہے۔ یہاں بادشاہ کی سواری جا رہی ہے اور ادھر سے اس کی طرف ایک آدمی ایک آنکھ والا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جب بادشاہ نے دیکھا، سواری روکنے کا حکم دیا اور کہا افسوس صد افسوس، یہ منحوس آدمی میرے سامنے کیسے آ گیا۔ غلام دوڑے، خدام نے جا کر کے اس کو ایک سائیڈ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی نکتا تھا۔ ہماری بھاشا میں اس کو کہتے ہیں نکتا، بات نہ ماننے والا وہ تھا، تو وہ سائیڈ نہیں ہوا، بلکہ بڑی بے نیازی کے ساتھ وہ بادشاہ کی سواری کی طرف چلتا ہوا آیا۔ بادشاہ نے اپنی سواری موڑ لی اور اپنے خدام سے کہا اس کو اتنی سزا دو کہ یاد رکھے۔ کہا بادشاہ آپ بتائیے کیا سزا دی جائے؟ کہا پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں، جنگل چلتے ہیں، شکار کرتے، واپس آتے ہیں، اس کے بعد اس کی سزا تجویز کریں گے کیا سزا دی جائے۔ ابھی فی الحال اس کو یہاں کھمبے سے باندھ دو۔ اس ایک آنکھ والے آدمی کو لوگوں نے پکڑا اور ستون سے باندھ دیا کہ ابھی صبح کا سہانا وقت ہے، بادشاہ سلامت شام کو لوٹیں گے، تب تیری سزا تجویز کریں گے کہ اس گستاخی کے کیا تجھے سزا دی جائے۔ اسے ستون سے باندھ دیا گیا اور بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ جنگل کی جانب روانہ ہو گیا۔ بادشاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آج میں نے صبح سویرے ایک آنکھ والے منحوس آدمی کا چہرہ دیکھ لیا، اب میرا شکار سکسیس نہیں ہو پائے گا، کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ لیکن بادشاہ کی سوچ کے خلاف کام ہوا۔ بادشاہ نے جنگل میں جا کر جس جانور، جس پرندے کو تیر مارا، ایک نشانے میں کام ہو گیا۔ اس طرح اس نے کئی جانوروں کا شکار کیا، کئی پرندوں کا شکار کیا، اور بہت سارے جانوروں پرندوں کا شکار کرنے کے بعد بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ آج تو یار واقعی عید ہو گئی۔ اس کے اس نشانے بازیوں کو دیکھ کر کے اس کے مصاحبین، مشیر، وزیر اس کی تعریف کرنے لگے، کیا بات ہے بادشاہ، آج تو زبردست ہوا، شکار بھی بڑا زبردست رہا، آپ کا نشانہ بھی بڑا زبردست رہا۔ اب ہو گئی شام، چلو بھائی چلتے۔ بادشاہ کی سواری روانہ ہوئی اپنے محل کی جانب۔ بہت سارے جانوروں کا شکار کر لیا گیا تھا، بہت سارے پرندوں کا شکار کر لیا گیا تھا۔ انہیں لاد کر کے گاڑی پر، اور بادشاہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور عالی موالی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب ریٹرن واپس ہوتے ہوئے بادشاہ اسی شخص کے پاس سے گزرا جس کو صبح سویرے ستون سے باندھا تھا، تو اس نے بھی دیکھ لیا، واہ، صبح سویرے بادشاہ نے میرا چہرہ دیکھا اور یہ سمجھا کہ آج شکار میں کامیاب نہیں ہو پائے گا، جبکہ اتنے سارے جانور، اتنے سارے پرندوں کا شکار بادشاہ کر کے لوٹا ہے۔ تو بادشاہ کو دیکھتے ہی اس ستون سے بندھے ہوئے آدمی نے چلا کر کے کہا، او بادشاہ اب مجھے جواب دے، تو منحوس تو ہوا کہ میں ہوا؟ اتنا سننا تھا کہ اس کے عالی موالی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اس آدمی کے سامنے جا کر کے تلوار تان دی۔ بادشاہ نے کہا رک جاؤ، ابھی اس کو بات پوری کرنا تو کہنا کیا چاہتا ہے۔
اس نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ منحوس آپ ہوا کہ میں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کی صورت دیکھی صبح سویرے تو مجھے یہاں پورے دن سوتے سے باندھ دیا گیا، چلچلاتی دھوپ میں پریشان رہا، اور آپ نے میرا چہرہ دیکھا، بجائے کوئی ناکامی آنے کے، بجائے کوئی ہار آنے کے، بجائے کوئی شکست آنے کے، آپ تو جناب جنگل گئے اور اپنی من پسند اپنے جانور بھی شکار کیے، پرندے بھی شکار کیے۔ بتائیے، میں نے بھی آپ کا چہرہ دیکھا تھا اور آپ نے میرا چہرہ دیکھا تھا، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو پورے دن میں یہاں چلچلاتی دھوپ پہ پریشان رہا، اور آپ نے میرا چہرہ دیکھا تو اتنے جانور آپ نے جو ہے شکار کر لیا۔ بتائیے منحوس کون ہوا؟ آپ کے میں اتنا سننا تھا، بادشاہ واقعی میں شرمندہ ہوا۔ بات تو پوائنٹ کی ہے، کھولو بھائی اس کو کھولو۔ اس کو کھلوایا، اس کو آزاد کیا، اور صرف آزاد نہیں کیا بلکہ بہت سارے انعام و اکرام دے کر کے اسے رخصت کیا۔ جناب مسجد سراوالان میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے تشریف لانے والوں، گزشتہ جمعے کو بھی اس طرح کا ایک بادشاہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، توجہ تھی تو ماشاءاللہ اب بھی آپ کو یاد ہوگا، اور آج بھی ایک بادشاہ کا میں نے ذکر سنایا۔ اس بادشاہ کے واقعے کے اندر بھی ایک آنکھ والے آدمی کا تذکرہ تھا، اور آج بھی ایک آنکھ والے آدمی کا تذکرہ آپ نے سنا۔ گزشتہ جمعے ہمارے بیان کا ٹاپک تھا سفر کا مہینہ، ماہ سفر اور قوم کی بدشگونی۔ اسی سے ریلیٹڈ آج کا میرا عنوان ہے بیان کا، جس کا نام ہے غلط فہمیوں کا طوفان۔ جی ہاں، آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، جن لوگوں کے سامنے ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے یہاں پر بدشگونی کے ساتھ ساتھ غلط فہمیاں بہت زیادہ پروان چڑھ رہی ہیں۔ آپ کہیں گے امام صاحب کچھ ڈیفرنس بیان کر دیا جائے کہ بدشگونی اور غلط فہمی کیا ڈیفرنس ہے، تو میں زیادہ لمبا چوڑا بھاشن نہ دے کر کے آپ کو سادہ اور بڑی آسان بھاشا میں سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک ہے گندی سوچ، یہ ماں ہے، ماں، اس کی دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام ہے بدشگونی اور ایک کا نام ہے غلط فہمی۔ ٹھیک ہے، یہ بدشگونی، یہ غلط فہمی، یہ گندی سوچ بنتی کب ہے؟ جب انسان علم سے کوڑا ہو جاتا ہے، جب اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتا، جب اس کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، تب یہ بندہ بدشگونیوں میں غلط فہمیوں میں شکار بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سوچ بری ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے۔ میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے خصوصاً یہ ٹاپک لے کر اس لیے آیا ہوں کہ گزشتہ جمعے ایک لسٹ بیان کرنے والا تھا، ٹائم پورا ہونے کی وجہ سے وہ لسٹ جو ہے مکمل، بلکہ شروع نہیں ہو پائی تھی، مکمل تو کیا ہوتی۔ تو انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے وہ لسٹ میں بیان کروں گا، مگر کچھ دیر کے بعد میرے ذہن میں چند باتیں آئیں تو میں نے اس پرچی میں لکھ لی، تاکہ میں اس کو نمبر وائز آپ کے سامنے بیان کروں اور یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہمارے معاشرے میں دیکھیے غلط فہمی کس خطرناک طریقے سے رائج ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ہمارا بہت بڑا قصور ہے کہ ہم صحیح کو غلط سمجھنے لگتے ہیں، غلط کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں، اور اللہ کا کوئی بندہ آ کر کے ہمیں پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے قوم میں کچھ لوگ وہ ہیں جو سمجھانے والے کوئی شعر پڑھ کر کے سناتے ہیں، ناصحہ، اے نصیحت کرنے والے، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے۔ اور پہلے ہی پرتیبند لگا دیتے ہیں کہ مجھے مت سمجھاؤ جناب، ہم تو اپنے باپ داداؤں کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ یہی کفار بھی کہتے تھے۔ پڑھیے قرآن پاک میں درجنوں مقامات پر جہاں کسی نبی کا ذکر ہوا کہ وہ نبی اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور کہا جن بتوں کو تم لوگ پوجتے ہو یہ خدا نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ تم نے اپنے خدا جھوٹے خدا بنا لیے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، تو اس کی بارگاہ میں جھکو۔ یہ پتھروں کے سامنے جھکنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، ہم نے اسی پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، تو جو کام ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہم بھی وہی کرتے چلیں گے، ہم کسی کے باپ کی نہیں مانیں گے۔ یہ کفار کہتے تھے، اور آج معافی چاہ کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کفار کی طرز پر قوم مسلم چل رہی ہے۔ ان کو جب کوئی امام صاحب، کوئی مبلغ صاحب، کوئی دین کا قائد، کوئی ہمارے قوم کا رہنما سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بھی وہی بھاشن بولتے ہیں، وہی بھاشا استعمال کرتے ہیں جو کافر استعمال کرتے تھے کہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بڑے بزرگ کیا پاگل تھے، ہمارے بڑے بزرگ کے جاہل تھے، ہمارے بڑے بزرگ کیا نادان تھے، ہمارے بڑے بزرگوں کو کیا قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، ہمارے بڑے بزرگوں کو کیا حدیث کا علم نہیں تھا، ہمارے بڑے بزرگوں کو کیا اسلام کی تعلیم نہیں آتی تھی۔ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح دیکھا ہے۔ تو آپ کون ہوتے نئی نئی باتیں پیدا کرنے والے؟
تو ہماری قوم میں ایسے بھی لوگ ہیں، مگر میں معافی چاہ کے ان لوگوں کو نہیں سمجھانا چاہ رہا، میں ان لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں مر کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے ہمیں جن سوالات کے جوابات دینے ہیں، ان سوالات میں سے چند سوالات یہ بھی ہوں گے کہ تم نے علم کہاں سے حاصل کیا اور کہاں تک اس پر عمل کیا۔ تو سنیے ذرا ہماری قوم کی جہالتیں، غلط فہمیوں کا طوفان، اس میں تو چند ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ٹائم میں اجازت نہیں دے گا، ابھی ہمیں اور بھی لسٹ بیان کرنی ہے جو گزشتہ جمعے کی ادھار باقی ہے۔ سنیے جناب، غلط فہمی نمبر 1، میت کو جس صابن سے نہلایا گیا اب گھر والے اس صابن کو استعمال نہیں کرتے، کیوں؟ منحوس ہو گیا ہے، اس میں مردے کی منحوسیت آ گئی۔ کپڑے جو اترے اس کے بدن سے پھینکو، کام کے نہیں ہے۔ میت تھی نا، اللہ کے بندے، والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، امی کا انتقال ہوا ہے، ان کی چیزوں کو اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ تم جو ہے ضائع کر رہے ہو۔ ہماری قوم کی یہ بھی جہالت ہے، دادا کا انتقال ہوا، والد صاحب کا انتقال ہوا، کپڑے صدقہ کر دو، صابن جس سے نہلایا گیا یا تو پھینک دو یا کسی غریب کو دے دو، لوٹا لوٹی ان کے برتن، ارے یار سب ضائع کرو، ان کا موبائل، ان کا لیپ ٹاپ، ان کا آفس، اس کو بھی تو صدقہ کرو۔ میٹھا میٹھا نگلتے جا رہے ہو، اور جس پر دل نہیں مان رہا تو تھو کرتے جا رہا ہو، یہ تو یار دوگلی چال چل رہے ہو آپ۔ یاد رکھیے گا، شرعی قانون، جس صابن سے ہم نے میت کو نہلایا وہ صابن منحوس نہیں ہوا، وہ صابن ناپاک نہیں ہوا، دھو کر کے اسے استعمال کیا جائے گا۔ اگر آپ پھینک دیتے ہیں تو یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، بے شک اللہ 3 چیزیں بڑی ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں بڑی ناپسند ہے۔ عرض کیا حضور کون کون سی؟ فرمایا قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال۔ یہ 3 چیزیں اللہ کو بڑی ناپسند۔ نمبر 1 فضول بک بک کرنا، نمبر 2 کثرت سے سوال کرنا، کبھی اس سے کچھ مانگ لیا، کبھی اس سے کچھ مانگ لیا، کبھی اس سے کچھ مانگ لیا، اور اگر کسی سے کوئی بات پوچھنی ہے تو بال کی کھال نکال لینا، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا۔ یہ صابن مال ہے کہ نہیں؟ یہ میت کے کپڑے مال ہے کہ نہیں؟ ہم اس کو پھینک دیتے، استعمال میں ہم نہیں لاتے، اور کسی غریب کو دینا پڑتا ہے، ہم پھینکیں گے نہیں، غریب کو دے دو یار، کیوں دے رہے ہو بھائی؟ کیونکہ ہمارے استعمال کے لائق نہیں ہے یہ چیز۔ یہ سوچ بنا کر کے آپ بدشگونی پال رہے ہیں، منحوسیت پال رہے ہیں، آپ اللہ رسول کے نزدیک گنہگار ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری قوم کی یہ بھی جہالت ہے، روٹی کھائیں گے نا، روٹی اس میں جلی ہوئی روٹی کبھی کبھار ہوتی ہے، روٹی کا حصہ جل گیا، اس کو ہٹاؤ بھائی، کیوں؟ جلی ہوئی روٹی کھانا مکروہ ہے۔ ہماری قوم کے اندر پڑھے لکھے نہیں، زیادہ پڑھے لکھے لوگ، کیونکہ ان حضرات کو میں جاہل نہیں کہہ سکتا، گوار نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان بیچاروں کو جاہل گوار کہنے سے جاہلوں کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، تو ان کو ایک اسٹیٹس دیا جائے۔ زیادہ پڑھے لکھے لوگ تو ان کا حال یہ اپنے ہی من سے نہ جانے کون کون سے مسئلے گڑ رکھے جن کو اسلام مسئلہ نہیں کہتا، ان کی طبیعت کا مسئلہ کہتا ہے۔ جلی ہوئی روٹی کھانا مکروہ ہے۔ بھائی جان اپنی طرف سے یہ بک بک مت کرو، کیونکہ ابھی میں نے حدیث سنائی ہے، اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ پہلی چیز حضور نے فرمائی قیل وقال، فضول بک بک کرنا، اور تم اسلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ تو نمبر 1، اگر وہ جلی ہوئی روٹی کھائی جا سکتی ہے تو کھا لیجئے، نہیں کھائی جا سکتی تو اس کو اتنی نکال لیجئے، دسترخوان پر رکھ کے ٹھنڈا کروا دیجئے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر یہ فتویٰ دے دینا کہ کھانا مکروہ ہے، یہ دنیا کے کسی بھی مفتی اسلام کا فتویٰ نہیں ہے جو آپ پکڑے ہیں۔ اس کے بعد ہے، یہ بھی ہماری قوم میں بہت بڑی غلط فہمی رائج ہے، اگر نمک گرا دیا نا آپ نے، نمک اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا رہا ہوں نا، ارے جلدی اٹھاؤ، کیوں؟ قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا۔ کون سے حدیث میں لکھا ہے؟ کون سی کتاب میں پڑھا ہے؟ ارے کون سے مفتی صاحب نے سنایا آپ نے؟ نہیں، جو من میں آیا بس بول دو۔ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ روایت ضرور ہے کہ مال ضائع کرنا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اب چاہے وہ نمک ہو یا چنا ہو یا آٹا ہو یا اناج ہو یا اور کوئی چیز ہو۔ فضول خرچی کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، مال ضائع کرنے سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو اتنی بات ضرور ہے، لیکن یہ فتویٰ دے دینا کہ بھئی نمک گر جائے تو اٹھا لو، نہیں اٹھاؤ گے تو قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، یہ روایت کسی حدیث میں نہیں ہے جو ہماری قوم میں پھیلتی جا رہی ہے۔ اور چیز سنیے،
ہم نے اپنے گھر میں کھیر بنائی، سبحان اللہ، کھیر بنائی، اور آج 11ویں شریف بھی ہے، کہیے سبحان اللہ، غوث پاک کی نیاز دلائی۔ اب امی نے کہا بیٹا ایک بنی میں کھیر بھر کر کے باجی کے گھر دے آؤ، اپنی بہن کے گھر، بہن کہاں ہے؟ سسرال۔ چلو صاحب لے لی ہم نے بنی میں کھیر، لے کے چل دیے۔ ارے بیٹا کوئلہ تو ڈال لیا نا؟ نہیں ڈالا۔ ارے ڈال، کیوں؟ آفت آ جائے گی۔ یہ ہماری قوم میں ہے کہ نہیں؟ سفید چیز دھکے لے کے جا رہے ہیں، مگر کوئی چیز ڈالو اس میں، نہیں ڈالیں گے تو آفت آئے گی، منحوسیت آئے گی، بدشگونی آئے گی، نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا۔ کہاں لکھا یار؟ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ کوئی سفید چیز طرح کی باہر لے کر کے جاؤ تو ڈھک کر کے لے کے جاؤ، یہ حضور نے فرمایا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے دودھ لے کر، وہ ایسے برتن میں دودھ لے کر کے حاضر ہوئے تھے کہ وہ دودھ پر کوئی ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ تو جب میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دودھ لے کر کے آئے تو حضور نے فرمایا کہ کوئی تمہیں ایسی چیز نہیں ملی جس سے اس دودھ کو ڈھک لیتے، یا کم سے کم اس پر لکڑی ہی رکھ لیتے؟ تو ہمیں حدیثوں میں یہ تعلیم دی گئی کہ کوئی سفید چیز جیسے دہی ہے، دودھ ہے، ابھی آپ ماشاءاللہ باجی کے گھر چلے لے کر کے کھیر ہے تو اس کو آپ ڈھک لیجئے، یہ حضور کا حکم ہے۔ اگر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی تو کم سے کم لکڑی رکھ لیجئے اس کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اندیشہ نظر نہ لگ جائے، نظر نہ لگ جائے۔ گزشتہ جمعے کو بدشگونی سمجھایا، آج سمجھا رہا ہوں بدشگونی پلس غلط فہمیاں۔ یاد رکھنا کچھ مستثنیات سلیکٹڈ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے، ان کا اندیشہ ظاہر کیا گیا، اس لیے آقا فرماتے العین حق، نظر لگنا حق ہے۔ یہ بدشگونی میں نہیں، یاد رکھیے گا، اس کے بارے میں حضور نے دیا ہے۔ بدشگونی وہ ہے جو ہم نے اپنی طبیعت سے گڑ رکھی ہے، یہ مت کرو، یہ مت کرو، بچہ سو رہا ہے انگالو مت اس کو، کیوں؟ چھوٹا رہ جائے گا، واپس انگال، واپس انگال، نہیں میں تو نہیں انگال، ابے انگال واپس، نہیں تو بچہ چھوٹا ہو جائے گا۔ ابھی انشاءاللہ دیکھو لسٹ بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ یہ لوگوں نے بدشگونیاں پال رکھی ہے جس کا اسلام میں، دین میں، رب کی شریعت میں کسی کونے کھانچے کے اندر بھی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن وہ چیز جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ چیز حق ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا نظر لگنا یہ حق ہے۔ ایک حدیث میں آقا علیہ السلام خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھنے والی ہوتی، کوئی بھی نہیں ہے لیکن اگر ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ اتنا پاور ہوتا ہے نظر بد میں۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو اس کے باپ سے فرمایا اس کی تھوڑی کے نیچے کالا ٹیکا لگا دو تاکہ نظر نہ لگے۔ تو نظر لگنا حق ہے۔ تو اپنی کسی بھی چیز کے بارے میں اپنا ماشاءاللہ گھر بنا، جیسے ہمارے بڑے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، گھر بناتے ہیں، ابھی گھر بن رہا ہے تو ٹائر ہوتا ہے کالا ٹائر، سائیکل کا ہو کسی گاڑی کا، تو وہ لگا دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ نظر نہ لگے۔ بالکل کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا ذکر حدیث شریف میں موجود ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، اور کسی چیز کو نظر سے بچانے کے لیے آپ کوئی بھی جائز چیز استعمال کر سکتے ہیں، ناجائز نہیں، جائز چیز۔ ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں آئی، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، وہ صحابیہ آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسان لوگ ہیں، ہمارے کھیت میں نظر لگ جاتی ہے، تو آپ کوئی چیز ارشاد فرمائے کہ نظر نہ لگے۔ حضور نے فرمایا اپنے کھیت میں ہڈی لٹکا لو۔ کیا لٹکا لو؟ ہڈی لٹکا لو گے تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے ضمن میں جو باتیں لکھی ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آج بھی کھیت کھلیہانوں میں آپ جا کر کے دیکھیے، کئی کسان اپنے کھیتوں میں ایک جسے وہ باز باندھ دیتے اس کے اوپر ہڈی لٹکا دیتے، کیوں؟ تاکہ کھیت پر نظر نہ لگے، کیونکہ جو دیکھے گا نا پہلے اس کی نظر ہڈی پہ جائے گی، اب جو اس کی نظر کا زہر ہوگا نا وہ وہیں پر اتر جائے گا، اب اس کے بعد وہ کھیت کو دیکھے گا انشاءاللہ کھیت بری نظر سے محفوظ رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نظر کا لگنا حق ہے، جو ہمارے بزرگان دین نے باتیں بتائی وہ حق ہے، مگر جو اپنے ہم نے طبیعتوں سے گڑ رکھا ہے اس کی کوئی امیج، کوئی حقیقت، کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ٹیوزڈے، منگل کے دن سلائی کے لیے کپڑا مت کاٹو، کیوں؟ ڈر اس بات کا ہے کہ چوری نہ ہو جائے، آگ میں جل نہ جائے۔ مطلب منگل کے دن آپ کپڑا کاٹ رہے ہیں، گناہ نہیں ہے، 1% گناہ نہیں ہے، ناجائز و گناہ حرام نہیں ہے، لیکن مولا علی نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ جو کپڑا منگل کے دن کاٹا جائے گا اندیشہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نقصان اس میں ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے بدھ کے دن وینسڈے ناخن کاٹنے سے منع کیا، مطلب بدھ کے دن ناخن کاٹنا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، مگر حضور علیہ السلام نے اندیشہ ظاہر فرما کر کے بتایا کہ جو بدھ کے دن ناخن کاٹے گا ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اسے کوڑ کی بیماری نہ ہو جائے،
کہ جسم پر جو سفید سفید دھبے ہو جاتے ہیں نا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، تو یہ جو کوڑ کی بیماری کہلاتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدھ کے دن ناخن نہ کاٹا کرو، اندیشہ اس بات کا ہے کہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو کل ملا کے بات کا مطلب اور خلاصہ میرے بھائیوں یہ نکلا کہ مولا علی نے یا بزرگوں نے یا خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے بارے میں پیشن گوئی فرما دی، ان چیزوں سے میں رکنا ہے، مگر جو مسائل ہے، جو صورت شریعت میں دین میں بزرگوں کی طرف سے نہیں آئی، ہم نے خود نے جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، گڑ لی باتوں کو۔ تو اسلام ایسے نظریات کا بائیکاٹ کرتا ہے کہ دین میں ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ان کو مانتا ہے تو وہ سراسر گناہگار جہنم کا حقدار ہے نا۔ اسی طریقے سے دیکھیے ہماری قوم میں یہ بھی ایک چیز بہت زیادہ رائج ہے، قیامت کے دن ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے۔ کہاں بھائی، کہاں لکھا ہے؟ اب بھائی جان، ارے کہاں لکھا ہے بھائی، بتاؤ نا۔ نہیں، میں نے سنا ہے۔ اچھا کس سے سنا ہے وہ بتاؤ؟ نہیں سنا ہے میں نے کسی سے۔ ارے بتاؤ، اللہ کے بندے، وہ بھی تو اللہ کو کوئی بندہ ہوگا، ہم اس سے کانٹیکٹ کریں بھیا، ان سے نے کون سی کتاب میں پڑھا؟ یاد رکھنا، ہمارے علماء، فقہاء، بزرگان دین اس جھوٹی حدیث کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں کے جاہل لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی قیامت کے دن ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، یہی وجہ ہے پردادا کے بعد دادا کا انتقال ہوا، اسی قبر میں گزار دیا، دادا کے بعد والد صاحب کا انتقال ہوا، اسی قبر میں داخل کر دیا۔ کیوں؟ حدیث پیش کر رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے گا قیامت کے دن ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، اسی طرح تو اٹھیں گے نا۔ جھوٹ ہے یہ۔ اسلام میں اس نظریہ کا کوئی وقار نہیں ہے، اسلام اس نظریہ کا رد کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کبھی ایسی بات فرمائی نہیں، لیکن آقا کے غلام اور دھڑلے سے باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے تو ریفرنس دیجئے نا۔ آپ نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، ٹائم ہی نہیں ہے مطالعہ کرنے کا، اسٹڈی کرنے کا دینی کتابوں کو، تو کسی عالم سے سنا ہوگا، اس عالم کا میں پتہ بتائیے تاکہ ان سے بات کریں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ پہلا فرمایا قیل وقال، فضول بک بک کرنا۔ یہ سب فضول بک بک میں چیزیں آ رہی ہیں، بچیے ان چیزوں سے، جو پتہ ہے نا وہ بولیے بس۔ خاص طور سے میں دین اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ دین اسلام کے بارے میں آپ کو جو بات پتا ہے وہ محبت پیار سے بتا دیجئے، جو نہیں پتا کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں، بس ختم بات۔ اس سے چھوٹے نہیں رہیں گے۔ مولا علی کے بارے میں کئی سوال ایسے آئے، آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی سوال پیش کیا گیا، مولا علی کے ذہن میں جواب نہیں تھا، آپ نے فرمایا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ لو، جن کو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ علی علم کا دروازہ ہے، وہ مولا علی فرما رہے ہیں مجھے یہ مسئلہ معلوم ابھی نہیں ہے۔ ہمارے اور کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کئی مسائل ایسے آئے، آپ نے فرمایا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ یہ ہمارے بزرگان دین بڑے بڑے امام کسی مسئلے کے جواب دینے میں توقف کر رہے، ٹھہر رہے، فرما رہے مجھے نہیں معلوم، اور ہم لوگ کس کھیت کی مولی بن گئے، جو بھی سوال آئے گا ہماری ٹھیکیداری ہے، ہم جواب دیں گے ہی دیں گے اس میں۔ یہ عقل مندی والی بات نہیں ہے، یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ اس لیے کہ آپ جب کسی کو مسئلہ بتاتے ہیں نا تو مطلب یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول نے یہ فرمایا ہے، اللہ رسول نے یہ۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھا، اس نے سجدے سے وہ کر لیا، اب وہ آپ کے پاس آیا، بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی تو سجدے سے میں نے کر لیا، نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں ہو گئی، نماز ہو گئی، تمہاری نماز ہو گئی۔ کیا تو نے پڑھا ہے کبھی مسئلہ یہ ہے؟ کنفرم معلوم ہے، کسی سے سنا ہے کہ نہیں؟ بس عقل کا گھوڑا دوڑایا، کہیں اس کے سامنے میری بے عزتی نہ ہو جائے۔ 100 لوگ بیٹھے، میرے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میری نماز ہوئی ہے، تو جواب تو دینا ہے نا بھائی، کچھ تو کہنا ہے۔ آپ نے کہہ دیا ہاں تمہاری نماز ہو گئی، مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا تمہاری نماز ہو گئی۔ مسئلہ بتانے کی میننگ یہ ہے، دھیان رکھیے گا اس بات کا۔ تو جب ہمیں اسلام، دین اور شریعت کے مسائل کے بارے میں 100% نہ پتا ہو، اپنی زبان کو کھولنے کی کوشش مت کیجیے، صاف بتا دیجیے کہ بھائی جان مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور دیکھیے ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، مان لیجیے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کی بیوی کیا ہو گئی؟ اب بیوہ، ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ ودوا، اردو میں بیوہ۔ اس بیوہ عورت کو ہمارے یہاں منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اتنا اتیاچار کرتے دوسرے نہیں، اس عورت کے بیٹے، جی جی، اس عورت کے بھائی، ہاں ہاں، اس عورت کے بھتیجے، بھانجے، چاچا، ماموں، معاف کرنا، اتنا اتیاچار کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اتیاچار سنیے، ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ جس کے شوہر کا انتقال ہوا، چوڑیاں پہن رکھی تھی نا اس عورت نے، چوڑیاں توڑ کے نکالیں گی۔ ایسا ہے کہ نہیں بتاؤ ہماری قوم میں؟ آپ نے ہو سکتا کبھی اپنے گھر میں دیکھا ہو، یہاں پر ایسے میرے بھائی بیٹوں کے جن کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، دعا کرتا ہوں میں،
تو والد صاحب کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ کی امی کی چوڑیاں محبت پیار سے اتاری گئی تھی, توڑی گئی تھی, توڑی جاتی ہے. کیوں؟ ودوا ہو گئی صاحب. تو کیا ودوا ہو گئی تو اس کا مطلب اس کی چوڑیاں کا توڑ کے نکالو گے؟ ابھی میں نے بتایا اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. حضور نے تیسرے نمبر میں فرمایا اضاعت المال, مال ضائع کرنا. یہ چوڑی اتار لی جائے, جب اس کی عدت پوری ہو جائے, یہ چوڑی پہن سکتی ہے کہ نہیں؟ اپنی بیٹی کو پہنا سکتی ہے کہ نہیں؟ مگر نہیں, توڑ کے نکالو. یہ پہلا اتیاچار ہے جو ماؤں بہنوں پر ہو رہا ہے, ان ماؤں بہنوں پر جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا. دوسرا, ایک ہی کمرے میں ایک ہی کونے میں بیٹھی رہے گی, یہاں سے ہلے گی بھی نہیں. سننا میرے بھائیو غور سے, اتنا جم کر کے اتیاچار ہوتا ہے بیواؤں پر, اور کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بیچارے خود ہی مر رہی ہے. وہ شاید یہ سوچ رہی یہی اسلام ہے, کیونکہ بتانے والے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو اسلام کے الف کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے. ایک کمرے میں بھائی یہی, اور کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جس کمرے میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا وہیں پر عدت گزارے گی. کس نے کہہ دیا؟ کیا دوسرے کمرے میں نہیں جا سکتی؟ اب سننا, یاد رکھنا, 2 لائنیں بتا رہا ہوں. نمبر 1, شریعت اسلام دین نے بیوہ کے لیے صرف 2 پابندی لگائی ہے, ادروائز کوئی پابندی نہیں ہے. صرف 2 پابندیاں ہیں, ادروائز کوئی پابندی نہیں ہے. صرف 2 پابندیاں ہیں, ادروائز کوئی پابندی نہیں. بیوہ کے لیے پہلی پابندی یہ ہے کہ وہ بلا اجازت شرعی گھر سے باہر نہیں نکلے گی. اپنے گھر میں اس کو گھومنا ہے, ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہے, یہاں سے وہاں جانا ہے, اس کونے سے وہاں جانا ہے, بالکل جا سکتی ہے. اس لیے کہ بیوہ کھانا کھائے گی کہ نہیں کھائے گی؟ یہ 4 مہینے 10 دن تک بھوکا رکھو گے اس کو؟ کھانا کھائے گی نا. اب کھانا کھانے کے لیے ہضم بھی تو کرنا ہے, اور ہضم کرنے کے لیے چہل قدمی ضروری ہے کہ نہیں؟ ارے واکنگ ضروری ہے کہ نہیں؟ تو کتنا اتیاچار ہو رہا بتائیے. اور پہلی پابندی اسلام نے لگائی کہ بلا اجازت شرعی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, بس. اور دوسری پابندی, زینت کی چیزیں, خوبصورتی کے لیے جو عورت جیسے وہ میک اپ وغیرہ کرتی ہے نا, یہ چوڑیاں پہنتی ہے, یہ جناب والا بندے پہنتی ہے وغیرہ وغیرہ, تو زینت کی جو چیزیں ان کو ترک کرنا واجب ہے. بس یہ دونوں چیزیں ختم. ہمارے ہاں جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو پہلا سوال عالموں سے ہی ہوتا, حضرت بتائیے کس سے پردہ ہے؟ کیا اسپیشل کوئی پیدا ہوا ہے کیا اس کے شوہر کے بعد جس سے ہم پردہ کرائیں گے؟ نہیں. جب یہ عورت بیوی تھی, بیوہ نہیں تھی, تب جن سے پردہ تھا, بیوہ ہو کر بھی انہی سے پردہ ہے. اور اس وقت جن سے پردہ نہیں تھا ابھی بھی نہیں ہے. حضرت بھتیجا آ سکتا ہے کیا؟ اس وقت بھتیجے پردہ تھا کیا؟ نہیں تھا نا, ابھی بھی نہیں ہے. حضرت بھانجا آ سکتا ہے کیا؟ اس وقت بھانجا پردہ, بھانجے سے اس کی خالہ کا یعنی ان کا پردہ تھا کیا کہ نہیں تھا؟ تو ابھی بھی نہیں ہے. سرکار کیوں یار بات کو لمبا چوڑا کر رہے ہو اور بال کی کھال نکالے جا رہا ہو؟ جن لوگوں سے اس وقت اس کا پردہ نہیں تھا اب بھی نہیں ہے, اور جن لوگوں سے اس کا پردہ تب تھا اب بھی ہے. بات کلیئر ہوئی کہ نہیں ہوئی بھائی؟ یہ ہماری قوم میں بہت زیادہ غلط. حضرت وہ ایک بات تھوڑی سی باریک ہے, ہاں تو بولو نا. حضرت وہ ہمارے جو دولہا بھائی ہیں, دولہا بھائی وہ جا سکتے ہیں کیا؟ مطلب ہماری امی, ان کی کیا لگی دولہا بھائی کی؟ ہاں لگی نا بھائی, وہ لگی ساس. تو ساس سے جوائی کا پردہ ہے کہ نہیں؟ پہلی بات سنیے, اسلام کا نظریہ قانون یہ ہے, بہار شریعت وغیرہ پڑھیے, لکھا ہے کہ ساس اور جوائی کا آپس میں پردہ نہیں ہے, مگر آخر میں یہ لکھا, مگر چونکہ یہ دور پرفتن دور ہے اس لیے احتیاط چاہیے. دونوں میں سے اگر کوئی ایک جوان ہے تو پھر احتیاط چاہیے کہ وہ پردہ کرے. اگر نہیں کر رہا تو گنہگار نہیں ہے. ہاں اگر فتنے کا اندیشہ ہے کہ نگاہ بھٹکنے کا اندیشہ وغیرہ وغیرہ تو پھر ضروری ہے پردہ کرنا. باقی نارملی حالات میں ساس اور اس کے داماد کا پردہ نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی ساس عدت میں بیٹھی ہے اور کوئی داماد صاحب سے ملنا چاہ رہا ہے, کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے, تو پھر وہی دیکھنا پڑے گا. کوئی فتنے کا اندیشہ تو نہیں ہے تو بالکل مل سکتا ہے, اور بات چیت کرنا چاہے تو بات چیت بھی کر سکتا ہے. یہ میں نے بات بیوہ کے حوالے سے اسپشٹ شبدوں میں اس لیے سمجھائی کہ آج ہماری بیوہ ماؤں پر, جو بیوہ ہماری مائیں ہیں ان پر بڑا ظلم ہم کرتے ہیں. اللہ کے واسطے ختم کیجیے. اور یہاں پر میرے کوئی بھائی ایسے بیٹھے ہوں کہ جن کے گھر میں کوئی ہماری اسلامی بہن یا ہماری کوئی ماں عدت میں ہے, تو جا کے ان کو اٹھائیے وہاں سے, سمجھائیے کہ اماں یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی کمرے میں بیٹھی رہیں, آپ پورے گھر کا چکر لگا سکتی ہے, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اتنا اتیاچار کرتے ناخن بھی نہیں کاٹ سکتی. اچھا بیوہ عورت ناخن نہیں کاٹے گی صاحب, کس نے کہہ دیا بھائی؟ سپوز کیجئے 130 دن اس کی عدت ہوگی ہے نا, کیونکہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر چاند کے 1 تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. اب کوئی مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو, چاند کے مہینے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور اگر 2 تاریخ کو, 3 تاریخ کو, 15 تاریخ کو, 16 تاریخ کو بیچ میں کبھی انتقال ہوا تو 130 130 دن پورے کرنے.
اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ 40 دن کے اندر اندر ناخن کاٹنا فرض ہے، مطلب واجب ہے، ضروری ہے، نہیں کاٹے گا کوئی مکروہ تحریمی کام کرے گا۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے ان کے 130 دن کے اس عدت میں 40 کتنی بار آئیں گے؟ کم سے کم 3 بار تو آئیں گے کہ نہیں؟ تو کم سے کم 3 بار اس بیوہ عورت کے لیے ناخن کاٹنا واجب ہے۔ آپ نے ناخن کاٹ کے چھپا دی تاکہ ناخن نہ کاٹ سکے۔ امام صاحب پہلی بار باتیں سن رہے ہیں، ہم اسی لیے تو بدنام ہے ہماری قوم میں کہ جن اماموں نے جو باتیں نہیں بتائی آج ہم ان کو بتا رہے ہیں، تو پھر ہم سے لوگ کہتے ہیں قاری صاحب نے کبھی نہیں بتائی، فلاں امام صاحب نے کبھی نہیں بتائی۔ تو چاچا نے کبھی پوچھا امام صاحب سے؟ ہمارے بڑے بزرگوں کی کہاوت ہے کہ کبھی کنواں پیاسے کے پاس نہیں جائے گا، پیاسا کنویں کے پاس جائے گا۔ یہاں ہم انتظار کر رہے کہ کنواں آئے اور پیاسے کو پانی پلائے۔ نہیں، اپنے معاملے کو بہانہ بنا کر کے ائمہ علماء کو بدنام مت کیجیے۔ دیکھو موبائل اٹھایا نہیں میں نے ابھی، وہ لسٹ باقی ہے ابھی، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور آج سب حضرات ایک بار غور سے سن لیں، آج میرا بیان شروع ہوا 12:55 پہ ہے نا، 5 منٹ پہلے شروع کیا ہے۔ اب نیت میری یہی ہے انشاءاللہ ہر جمعے کو بیان 5، کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائی الحمدللہ بہت پہلے آگے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے کرم سے اور بیان سننے کا وہ شوق رکھتے ہیں۔ تو آپ حضرات کی اس خیر خواہی کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم ٹائم آگے نہیں بڑھائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ 1:30 پر ہمارا بیان ختم ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد سنتیں ہم ادا کرتے ہیں، 1:35 میں خطبہ ہوتا ہے۔ 12:55 پہ ہم جو ہے بیان شروع کر دیں گے تاکہ جو حضرات پہلے تشریف لا چکے وہ بیان سننے میں مشغول ہو جائیں، اور جو لوگ دھیرے دھیرے آتے رہے دھیرے دھیرے سن لیں گے۔ اینا صاحب تو یہ لسٹ پوری ہونے والی ہے۔ ہاں ایک اور غلط فہمی سن لیجیے صاحب، بیوی اگر شوہر کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ بھی ہماری قوم میں غلط فہمی ہے۔ کس نے کہہ دیا؟ اسلام دین شریعت کا یہ کہنا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے تو یہ بے ادبی ہے۔ کیا؟ ہاں بے ادبی ہے، شوہر کی بے ادبی ہے یہ، بیوی شوہر کا نام لے رہی ہے۔ نمبر 1، ضرورت پڑ جائے تو لے بھی سکتی ہے، مثال کے طور پر وہ کہیں ہاسپٹل میں گئی ہے نا، یا کہیں سرکاری دفتر میں گئی، اب وہاں اس سے پوچھا آپ کے پتی کا نام بتائیے، کیا ہو گیا؟ نہیں بتاؤں گی، کیوں؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نکاح ٹوٹنے کی بہت دور کی بات ہے میری بڑی بہن، یہاں تو تجھے بتانا ضروری ہے۔ بے ادبی کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے، شوہر کا نام اکرم ہے مان لیجیے، تو اپنے شوہر کو کہ اکرم بھائی، اکرم جی، جسے دوسرے دھرموں کے اندر یہ ہے باقاعدہ نام لیا جاتا ہے، لیکن ہمارے اسلام میں شوہر کا بہت بڑا مقام ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا اگر شوہر کے پورے بدن میں پھوڑے پھنسیاں ہو جائیں اور پیپ نکل رہی ہے، خون بہ رہا ہو، اور اس کی بیوی زبان سے وہ اس کے شریر میں نکلنے والا خون پیپ چاٹے، اس کے باوجود بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یاد رکھنا ایک حدیث میں یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے سب سے بڑا اسٹیٹس اس کے ماں باپ کا ہے۔ ہاں ہر مرد چاہے وہ کنوارا ہو چاہے شادی شدہ ہو، وہ اور جو عورت کنواری ہو، ان سب کے لیے سب سے بڑا مرتبہ اللہ رسول کے بعد ان کے ماں باپ کا ہے، مگر وہ عورت جس کی شادی ہو چکی، شادی ہونے کے بعد اس کے لیے سب سے بڑا مرتبہ اس کے شوہر کا ہے، پھر اس کے ماں باپ کا ہے۔ یہ حدیثوں میں یاد رکھیے گا، اتنا بڑا مرتبہ شوہر کو اللہ نے دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بیوی اگر شوہر کا نام لے لے تو نکاح نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیے گا، 100% نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر وہ شوہر کا نام لے کے اسے بلا رہی ہے، یاد کر رہی ہے، تو یہ بے ادبی ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور کہیں ضرورت پڑ گئی کوئی پوچھ رہا آپ کے پتی کا نام بتائیے تو پھر بتانا بھی تو پڑے گا نا بھائی، تو اس لیے ان باتوں کو یاد رکھیے گا۔ باتیں بہت ساری، ٹائم اوور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط فہمی اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ ہاں یہ بھی سن لیجئے، چونکہ بات اسی سے آئی تھی ریلیٹڈ کہ کس کا انتقال ہو؟ بیوی کا، شوہر کا۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی چہرہ دیکھ سکتی کہ نہیں، اتنا پرتیبند لگا رہا ہو یار، بیوی باہر رہے گی، شوہر کا انتقال ہو، اللہ کے بندو ایسا کیے جا مت کرو۔ یاد رکھنا دونوں کا ڈیفرنس سن لو، پہلے شوہر کا انتقال کر دیتے ہیں۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا، بیوی اسے دیکھ بھی سکتی ہے، ضرورت پڑ جائے ہاتھ بھی لگا سکتی ہے۔ یاد رکھنا ہمارے اسلام تو یہ بھی کہتا اگر کوئی غسل دینے والا نہیں ہے تو بیوی اپنے شوہر کو بھی غسل بھی دے سکتی ہے۔ طبیعت کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، شریعت کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جس مفتی صاحب سے آپ کی دوستی جا کے معلوم کیجیے، ہمارے پاس کتابوں کا بھنڈار ہے، آئیے دیکھیے ہمارے پاس۔ بیوی کی بات کر رہا ہوں، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی دیکھ بھی سکتی ہے، ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، ضرورت پڑ جائے کوئی غسل دینے والا نہیں مل رہا تو بیوی اپنے شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے اب انتقال ہوتا بیوی کا تو شوہر کو صرف 1-2 ادھیکار ہیں۔
बल्कि 3 अधिकार है। नंबर 1, चेहरा देख सकता है। सुन लीजिए गौर से, बीवी का इंतकाल होगा ना, शोहर उसका चेहरा देख सकता है, उसके जनाजे को कंधा भी दे सकता है। कब्र में उतारने की बारी है, भले और लोग मौजूद है, शोहर अपनी बीवी को कब्र में भी उतार सकता है। सिर्फ एक बात नाजायज है, वो क्या? बगैर हाइल उसके जिस्म को टच नहीं कर सकता। जैसे उसका ये हाथ है ना, हाथ को छू नहीं सकता, पेशानी नहीं छू नहीं सकता। हाँ, अगर उसके जैसे बदन पे जो कपड़ा है, कफन वगैरह, ऊपर से टच करना चाहे तो हर्ज नहीं है। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो हमारे कई इस्लामी भाइयों में ऐसा जुल्म करते हैं जनाजे में जाने वाले, जिसका यार उस औरत से कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, आगे बढ़ बढ़ के सब कंधा दे रहे, और जिसने पूरा जीवन उसके साथ बिताया उसको बेचारे लाते ठोकरे मार रहे कि तू नहीं दे सकता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बातें वो हैं जो हमने बड़े जल्दी जल्दी बयान कर दी, और हमारा 1 मिनट ओवर हो गया। गुजारिश ये है, इन बातों को याद रखिए, गलत फहमियां हमारे मुआशरे से दूर कीजिए। जितनी गलत फहमियां, जितनी बदशगुनी हमारे मुआशरे में पलती चली जाएंगी, याद रखना अल्लाह का अज़ाब आता रहेगा, आजमाइशों में कौम मुब्तला होती रहेगी। दुआ करने वाले दुआ कर रहे हैं, दुआओं की कबूलियत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वजह यह है कि हमने अपना जहन बिल्कुल गंदा कर लिया है अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में, दीन के बारे में, शरीयत के बारे में, दीन के हिकाम के बारे में। तो फिर बताइए ऐसी कौम कामयाब कैसे हो सकती है? तो दीन के करीब आइए, उलमा से जुड़िए, मदनी काफिलों में सफर कीजिए और जनाब वाला इल्म दीन हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह वहां भी कामयाब होंगे।